الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے سیشن فیضان غوث آدم میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی حضور غوث پاک کی سیرت پر، اور آج ایک عظیم پہلو، آپ کا واعظ، یہ آپ نے کب شروع کیا، اس کا آغاز کب ہوا؟ جب حضور غوث آدم پڑھنے کے بعد بغداد میں رہتے تھے، تو ایک دن آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ لوگوں کو علم دین کی طرف لے کر آنا ہے، لیکن آپ کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں ان کے سامنے تقریر کروں۔ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہتے ہیں کہ بیٹا لوگوں کو تقریر اور واعظ کرو، اس سے لوگوں کو تمہارے ذریعے بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ حضور غوث آدم کہتے ہیں کہ میں اجمی ہوں، میں کیسے ان کے سامنے گفتگو کر سکتا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک سے فرماتے ہیں اپنا منہ کھولو، اور لعاب دہن 7 مرتبہ حضور نے ڈالا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں پھر مولا علی تشریف لائے، اور آپ نے 6 بار اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا اور فرمایا غوث آدم میرے بیٹے ہیں، اب واعظ کرو، اب تمہیں کسی بھی قسم کی جھجک نہیں ہوگی۔ حضور غوث آدم فرماتے ہیں جب میں نے اپنا واعظ شروع کیا تو 4 افراد ہوتے تھے میرے واعظ میں۔ 521 ہجری میں آپ نے واعظ شروع کیا، 4 افراد ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک ہفتے میں 3 دن میرا واعظ ہوتا، اتوار کا دن، منگل کا دن، اور ایک اور دن آپ نے بیان فرمایا کہ 3 دن میرا واعظ ہوتا۔ شوال کے مہینے سے میں نے واعظ کو شروع کیا۔ بات یہ تھی کہ حضور غوث آدم نے 4 بندوں سے اپنے واعظ کو شروع کیا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اتنے سے لوگ ہیں اور میں واعظ کیسے کر سکتا ہوں، بلکہ آپ کی شان یہ تھی، آپ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک بندہ بھی راہ راست پر آ جاتا ہے تو میرے لیے نجات کا باعث بن جائے گا۔ 4 آدمیوں سے آپ نے شروع کیا، اور پھر تاریخ لکھتی ہے کہ 70,000 کا مجمع ہوتا، اور جس طرح پہلا بندہ آپ کی بات کو سنتا، مجمع کا آخری بندہ بھی آپ کی بات کو اسی طرح سنتا۔ یہ آپ کی کرامت تھی کہ اس وقت کوئی مائک نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی لاؤڈ اسپیکر تھا، یہ آواز پہنچانا یہ آپ کی کرامت تھی، اور اللہ عز و جل آپ کی آواز کو لوگوں تک پہنچا دیتا تھا۔ اور پھر آپ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو جب واعظ و نصیحت کرتا، 400 علماء کا پینل آگے بیٹھتا اور میری نصیحتوں کو لکھتا تھا، میرے واعظ کو لکھتا تھا، قلم بند کرتا تھا کہ کتنی ضروری باتیں ہیں۔ اخبار الاخیار میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس بات کو لکھتے ہیں کہ آپ کی محفل میں انبیاء کرام بھی آتے تھے، اولیاء کرام بھی آتے تھے، صحابہ کرام بھی آتے تھے، جنات اور ملائکہ بھی تشریف لاتے تھے، اور خضر علیہ السلام تو اکثر آیا کرتے تھے، اکثر تشریف لایا کرتے تھے۔ اور جب آپ خوف خدا پر بیان فرماتے تو لوگ دھاڑے مار مار کر روتے، یہاں تک کہ کتنے لوگوں کا تو انتقال ہو جاتا، آپ کے مجمع سے جنازے اٹھتے تھے۔ یہ آپ کے واعظ کی کیفیت تھی۔ اور ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ کہ بارش آ جاتی ہے تو آپ کی جلال کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ آپ اوپر دیکھ کے بادلوں سے خطاب کرتے ہیں کہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہوں اور تو منتشر کرتا ہے۔ پورے بغداد میں بارش ہوتی، لیکن آپ کی محفل والی جو جگہ تھی، آپ کی جہاں محفل ہو رہی ہوتی، اس دائرے کے اندر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ہوتا۔ یہ آپ کے جلال کا عالم تھا۔ آپ نے یہ اپنے لیے نہیں کہا، آپ نے دین کے لیے کہا۔ آپ دین کے لیے اتنا زیادہ سرگرم رہتے تھے کہ جب بات دین کی آ جائے تو پھر خاموش رہنا یہ گناہ ہے، خاموش رہنا درست نہیں ہے، کہ جب بات دین کی آ جائے تو بڑھ چڑھ کر آگے بڑھو، حضور کے دین کو بڑھ چڑھ کر آگے پھیلاؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان میں وہ اثر بھی پیدا کرے گا، اور تمہاری بات میں وہ ولولہ بھی پیدا کر دے گا، جیسا کہ ولولہ حضور غوث آدم کی خاص عنایات سے علامہ خادم حسین رضوی صاحب پر اترا۔ اور استاد صاحب جب گفتگو کرتے تو دور دراز سے لوگوں کا مجمع، ہزاروں لوگوں کا مجمع استاد صاحب کی مجلس میں حاضر ہوتا اور آپ کی گفتگو کو سنتا، اور گفتگو سننے کے لیے دور دراز سے لوگ آتے۔ یہ حضور غوث پاک کا فیضان تھا، جو استاد صاحب کے تحت استاد صاحب جو ہے اس کے لیے تیار ہوئے، اور استاد صاحب کے ذریعے ہمیں جو ہے دین کی صحیح سمجھ بوجھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہمیں حضور غوث پاک کے فیضان سے منور فرمائے۔ ایک بات آخر میں یہ کہتا چلوں کہ جو حضور غوث پاک کا واعظ تھا، ایک مرتبہ حضور غوث پاک اپنے واعظ میں فرماتے ہیں، اے غلام، ہماری نشست اور واعظ کے بعد حاضری میں دیر نہ کیا کرو، ولایت یہاں ملتی ہے، درجات یہاں بلند ہوتے ہیں، توبہ کے خواہش مندوں کی توبہ یہاں قبول ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ہفتے میں آؤ، اگر نہیں آ سکتے تو مہینے میں آؤ، نہیں آ سکتے تو سال میں آؤ، ممکن ہو زندگی میں ایک بار ضرور آؤ اور اپنا حصہ لے جاؤ، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور غوث پاک یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ میرے واعظ میں جو آتے ہیں سن لو، فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے آداب میرے واعظ و نصیحت سے سیکھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات آپ نے ارشاد فرمائی، کتنی بڑی بات۔ اخبار الاخیار میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے اس بات کو نقل کیا ہے۔ حضور غوث اعظم مزید فرماتے ہیں کہ جب میں گفتگو کرتا ہوں، میرا رب مجھ سے کہتا ہے کہ میرا رب مجھے کہتا ہے کہ یہ بات بھی کہو، یہ بات بھی کہو، کیونکہ تم سچ کہتے ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرے منہ میں شریعت کی لگام اگر نہ ہوتی تو میں تمہیں بتاتا تم کیا کھا کر آئے ہو، کیا پی کر آئے ہو اور کیا تم گھر میں چھپا کر آئے ہو۔ خود فرماتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں، آپ کا زمین میں وارث ہوں۔ اور اس کے بعد حضور غوث پاک فرماتے آدمیوں میں بھی پیر ہوتا ہے، جنات میں بھی پیر ہوتا ہے، ملائکہ میں بھی پیر ہوتا ہے، اور میں سب کا پیر ہوں، میں سب پیروں کا پیر ہوں، اسی لیے آپ کو غوث الثقلین کہا جاتا ہے، غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے منور فرمائے۔ آمین بجائے نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔